إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ایمان کے ارکان کے حوالے سے ہمارے خطبات جمعہ کا سلسلہ جاری تھا. ایمان بالآخرہ، قیامت کے دن پر ایمان کے حوالے سے چند ایک خطبات پہلے عرض کیے جا چکے ہیں. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قیامت کے دن کے بعض مناظر اور بعض ایسی باتیں جو قرآن و سنت میں وارد ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. پچھلے خطبہ جمعہ میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ سورج زمین سے 1 میل کے فاصلے پر قریب ہو کر کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس کی تپش سے لوگ زمین پر پسینوں میں اپنے اپنے عمل کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پسینہ زمین کے اندر 70 بازو تک، یعنی 70 ہاتھ تک زمین کے اندر نیچے جا چکا ہوگا، اور زمین کے اوپر کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی اپنے گردن تک، اور کوئی اپنے منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا. اس دن کی شدتی گرمی اور دھوپ کے تپش سے بچنے کے لیے ایک خاص قسم کے سائے کا اہتمام اور انتظام ہوگا، جو عرش رب العالمین کا عرش ہے اس کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کو پانے والے خوش نصیب لوگ ان کا تذکرہ ہو چکا تھا. اور جیسے کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے، سورج کی تپش ہوتی ہے، وہاں پر انسان کو پینے کے لیے پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اس دن شدتی پیاس سے بھی لوگ پریشان ہوں گے، اور
ان کو یہ تلاش رہے گی کہ ہمیں کوئی پانی ملے تاکہ ہمارے اندر سے جو گرمی کی شدت ہے وہ کم ہو جائے اور پیاس بجھ جائے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ان کی امتیوں کے لیے ایک حوض، پانی کا ایک چشمہ، ایک تالاب عطا فرمایا ہوگا، اور ہر نبی اپنے اپنے حوض پر بیٹھ کر اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پانی پینے کے لیے تو جائیں گے لیکن ان کو پانی نہیں پلایا جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوض ملے گا جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ الکوثر بہت بڑی خیر، بڑے فائدوں والی چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ حوض ہے، وہ تالاب ہے، وہ چشمہ ہے جس کی خیر یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے متعلق فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر وزوایاہ سواء ماؤہ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ان الفاظ سے موجود ہے۔ فرمایا میرا جو حوض ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا ہے کہ اس کی مسافت 1 مہینے کی مسافت ہے، اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 1 مہینے کا سفر ہے، اور اس کے چاروں کونے برابر ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی برابر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا پانی ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور آگے ایک اور حدیث آئے گی جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابیض من الثلج، برف سے زیادہ اس کا پانی سفید ہے، یعنی خالص صاف ستھرا پانی، گدلا نہیں۔ آگے فرمایا وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور میٹھا شہد سے بھی زیادہ، کھارا پن کوئی نہیں، خالص میٹھا پانی، شہد کے مٹاس سے بھی زیادہ۔ اور آپ نے فرمایا وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اس کے جو پیالے ہیں، جو گلاس ہیں، جہاں سے میں اپنی امت کو پلاؤں گا، تو وہ گلاس کوئی کم نہیں کہ ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ آسمان کے ستاروں کی تعداد جتنی ہے اتنے اس کے اوپر جو گلاس ہیں، وہ پیالے ہیں، وہ جام ہیں جن کے ذریعے میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، ان حوضی ابعد من ایلہ من عدن، فرمایا میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا ایلہ، ایلہ یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ اردن کے قریب واقع ہوتا ہے۔ فرمایا اس شہر کا، عدن جو یمن کا شہر ہے، ان دونوں شہروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ میرے حوض کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ہے، اتنا بڑا حوض۔ اور فرمایا اس کا جو پانی ہے، فرمایا لہو اشد بیاضا من الثلج، برف سے زیادہ سفید ہے، واحلی من العسل، واحلی من العسل، اور دودھ سے زیادہ وہ میٹھا ہے، باللبن، فرمایا دودھ، واحلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا۔ جب شہد کو دودھ سے ملایا جائے، یعنی شہد کو دودھ کے اندر ڈال کر جو اس کا ذائقہ ہے، اس کا جو مزہ ہے، اس کی جو لذت ہے، اس پانی کی لذت، اس کا ذائقہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا وَلَآنِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ، جتنے آسمان کے ستارے ہیں، میرے حوض کے جو برتن ہیں وہ ستاروں سے زیادہ ہیں۔ فرمایا وَإِنِّي لَأَصُدُّ النَّاسَ عَنْهُ كَمَا يَصُدُّ الرَّجُلُ إِبِلَ النَّاسِ عَنْ حَوْضِهِ،
میں باقی لوگوں کو الحمدللہ باقی لوگوں کو اس حوض پر آنے سے روکوں گا جو مجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ان کو میں خود روکوں گا، آنے نہیں دوں گا۔ جس طرح لوگ اپنے تالاب سے دوسروں کے جانوروں کو واپس بھیجتا ہے، کسی نے اپنے جانوروں کے لیے خاص اپنی زمین میں ایک تالاب بنایا ہوا ہوتا ہے، اور دوسروں کے جانور جب آتے ہیں تو یہ ان کو واپس کر دیتا ہے، اسی طرح میں لوگوں کو واپس کروں گا، البتہ اپنی امتیوں کو میں آنے دوں گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعرفنا یومئذ، اس دن اتنی دنیا ہوگی، اتنی تعداد ہوگی، آپ ہمیں یعنی اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے؟ آپ کی امت کی پہچان آپ کو ہوگی؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں پہچانوں گا، لکم سیما، تمہاری خاص نشانی ہوگی، لیس لأحد من الامم، جو باقی امتیوں کی نشانی نہیں ہے، وہ نشانی صرف تمہیں ملے گی، باقی امتوں کو نہیں ملے گی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تردون علی غرا محجلین من اثر الوضوء، تم میرے اوپر آؤ گے اس حوض میں، تمہارے چہرے چمک رہے ہوں گے، جسم کے اعضاء سفید ہوں گے۔ غر اگر اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس کے پاؤں پر سفید بال ہوں، سفید نشان ہوں، اور اسی طرح چہرے پر ماتھے پر سفید نشان ہو۔ فرمایا تم اس طرح آؤ گے، تمہارا چہرہ سفید ہوگا، ہاتھ اور پاؤں سفید ہوں گے، اور فرمایا محجلین، چمک رہے ہوں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ من اثر الوضوء، وضو کے آثار کی وجہ سے۔ وضو دنیا میں نماز کے لیے کرتے ہیں، اس وضو کا اثر وہاں پر بھی ظاہر ہوگا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کے چہرے پر وضو کے آثار نہیں ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کے باوجود آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہوگا، چہرے پر وضو کے آثار نہیں ہوں گے، پہچان نہیں ہوگی کہ یہ اس امت کا ہے یا کسی اور امت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ النُّجُومِ السَّمَاء، اس میں سونے اور چاندی کے جگ ہوں گے جس طرح آسمان کے ستارے ہیں، اتنی ان کی تعداد ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فِيهِ مِيزَابَانِ يُمِدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے اندر دو برنالے ہوں گے، جہاں سے پانی گرے گا اس کے اندر دو راستے ہوں گے پانی آنے کے، دو برنالے لگے ہوں گے، اور یہ دونوں برنالے جنت کی طرف سے آ رہے ہوں گے۔ فرمایا احدہما من الذهب والآخر من الورق، ایک سونے کا برنالہ ہوگا اور دوسرا چاندی کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی پینے کے لیے لوگ آتے آتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو فرشتے آنے نہیں دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض پر بیٹھا ہوں گا۔ فرط اس کو کہا جاتا ہے کہ مسافروں کے لیے راستے میں پہلے سے کوئی جگہ بنانا، کوئی انتظام کرنا، تو میں تمہارے لیے حوض کوثر پر بیٹھ کر پانی پلانے کا انتظام کروں گا۔ اور فرمایا تم آؤ گے، وَلَا يُرْفَعُنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، تم میں سے اپنی امت کو کہتے ہیں کچھ لوگ میرے طرف اٹھائے جائیں گے، معنی یہ ہے کہ آنے لگیں گے، سامنے نظر آ جائیں گے کہ میری طرف وہ آ رہے ہیں۔ فرمایا حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِمْ لِأُنَاوِلَهُمْ اخْتَلَجُوا دُونِي، فرمایا جب میں برتن ان کی طرف پکڑاؤں گا، برتن پکڑانے کی کوشش کروں گا، فرمایا اخْتَلَجُوا دُونِي، وہ میرے پاس سے اچانک اٹھا لیے جائیں گے، واپس دھکیل دیے جائیں گے، میرے پاس سے غائب کر دیے جائیں گے۔ فَأَقُولُ اے ربی، میں کہوں گا اے اللہ، اے میرے رب، اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، مجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم، آپ دنیا سے چلے گئے تھے، آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، آپ کے دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ الْحَوْض، میرے اوپر کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، رِجَالٌ مِّمَّنْ صَاحَبَنِي، کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا ساتھ دیا ہوگا، حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ، جب میں ان کو دیکھ لوں گا، وَرُفِعُوا إِلَيَّ، میرے طرف اٹھا لیے جائیں گے، مطلب سامنے آ جائیں گے، اخْتَرَجُوا دُونِي، میرے پاس سے وہ اچانک اٹھا لیے جائیں گے، غائب کر دیے جائیں گے، فَلَا أَقُولَنَّ، میں کہوں گا اے ربی اصحابی اصحابی، اے اللہ یہ میرے توڑے سے ساتھی تھے۔ اصحاب صاحب کی جو تصغیر ہے اصحب ہے، سویحب، اور اس کی جمع جو ہے اصحاب آتا ہے، مانا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ رہے ہیں، زیادہ دور انہوں نے میرے ساتھ نہیں گزارا، کچھ دیر میرے ساتھ رہے ہیں، لیکن کچھ دیر رہنے کے بعد فرمایا فَلَيُقَالَنَّ لِي، مجھے کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تبدیلیاں کر دی تھی، کیا نئے نئے کام انہوں نے کیے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگوں کو دھتکارا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، اور بعض روایت میں میری امت ہے، امتی امتی، مجھے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کر لی تھی، تو میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو جس نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ اب آئیے میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، اس پر ایمان لانے کے بعد اگر ہم اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کریں گے، بدعات اور خرافات کا اضافہ کریں گے، تو یہی ہمارا حشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے محروم ہوں گے، اور یہ بڑی بدبختی ہے، سخت پیاس کے عالم میں جب وہاں سے بھی دھتکارا جائے تو کہاں جائیں گے؟ اور وجہ کیا بنے گی؟ دین کے اندر نئے ایجاد پیدا کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام، تابعین اور جو نیک لوگ گزرے ہیں، وہ دین کے اندر بدعت سے انتہائی نفرت کرتے تھے۔ بدعت، اور بدعت کہا اس عمل کو جاتا ہے جو نیکی اور ثواب کی نیت سے دین سمجھ کر کیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ ہو۔ آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے شاگرد کے ساتھ، نافع کے ساتھ ایک مسجد میں جا رہے ہیں، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں گئے، مؤذن کو دیکھا، مؤذن دیوار پر چڑھ کر اذان دینے کے بعد لوگوں کو بلا رہا ہے کہ اللہ تمہیں بخش دے، نماز کے لیے آؤ، اللہ تم پر رحم کرے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہاں سے نکلنے لگے تو شاگرد نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ نماز نہیں پڑھنی؟ کہا اخرجتنی البدعہ، اس مسجد سے مجھے بدعت نے باہر کر دیا، اس بدعت کی وجہ سے میں اس مسجد سے نکلوں گا، باہر جا کے نماز پڑھوں گا۔ کون سی بدعت تھی؟ کون سا برا کام ہو رہا تھا؟ مسجد کے دیوار پر مؤذن چڑھ کر لوگوں کو کس کام کے لیے بلا رہا تھا؟ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے آؤ، اللہ تمہیں بخش دے، نماز کے لیے آؤ، اللہ تم پر رحم کرے، نماز کے لیے آؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آذان ہوتی تھی، اور آذان کے بعد مسجد سے دوبارہ اعلانات، یہ بدعت ہے۔ اس بدعت کی وجہ سے اس مسجد کو چھوڑ کے چلے گئے، کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ اتنی نفرت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو دیکھا فجر کی نماز سے پہلے رات کے آخری حصے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کنکریاں ہاتھ میں ہیں، اور ان کنکریوں پر اجتماعی ذکر کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہو سبحان اللہ، وہ سارے گننا شروع کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کہتا ہے الحمدللہ، وہ سب پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آ کے کہنے لگے کہ لوگوں، اگر تم اپنے گناہوں کی گنتی شروع کرو تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا عمل ضائع نہیں ہوگا، لیکن یہ جو تم نے عمل شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے، آپ کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے صحابہ کرام میں سے بہت سارے بھی زندہ ہیں، اور تم نے اتنا جلدی اللہ کے نبی کے دین کو بدل ڈالا۔ دین کو کیا بدلا تھا؟ اجتماعی شکل میں بیٹھ کر، کنکریاں ہاتھ میں لے کر
اس پر اللہ کا ذکر کرنا، اس کو دین بدلنے سے تعبیر کیا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو لوگ ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں، اور ہم کرتے رہتے ہیں کہ فلان بھی کر رہا ہے، فلان بھی کر رہا ہے، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں۔ سارے لوگوں کے کرنے سے کوئی کام دین کا حصہ نہیں بنتا۔ لوگوں کے کرنے سے اگر دین ہمارے ذہن کے مطابق جو چیز اچھی ہوتی ہے، جو عمل اچھا ہوتا، وہ دین کا حصہ ہوتا، تو انبیاء کے آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ نشاندہی کر دے کون سا کام نیک ہے، کون سا کام صالح عمل ہے اور کون سا کام صالح نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں ہمیں اجازت دی ہے، جس سے منع نہیں کیا، جس سے ہمیں منع نہیں کیا وہ جائز ہے، کھانے پینے میں، معاملات میں، لین دین میں، یا کسی عمومی حکم کے تحت وہ حرام چیزوں میں شامل نہیں ہے، وہ جائز ہے۔ دنیا کے کسی کام سے آپ کو اگر کوئی روکتا ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہیں، یہ طریقہ معاملہ لین دین کا طریقہ یہ کیوں ہے، اس سے آپ بچے، یہ نہ کریں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو کہہ دیں کہ اس کے منع کی دلیل دکھائیں، اس کی منع کہاں ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات تم زیادہ جانتے ہو، لیکن دین کے بارے میں اگر کوئی کام کرتے نظر آئے آپ کو تو آپ اس پر اعتراض کریں۔ آپ سے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اس کی منع دکھاؤ، منع نہیں، دین کے بارے میں ثبوت دکھانا چاہیے، دین کے بارے میں ثبوت دکھانا چاہیے۔ اور میں آپ کو آسان مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ جنازہ حاضر ہے، مثلا جنازہ، اور میت کی جو ہے لاش آگے رکھی گئی ہے، امام صاحب آگے ہو گیا ہے، اور مؤذن صاحب شروع ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت شروع کر دے، اقامت شروع کر دے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، جنازہ ہے، جنازے میں تو اقامت نہیں ہے، اور وہ آگے سے کہہ دے کہ بھائی یہ اقامت کے الفاظ میں کون سی برائی ہے، ان الفاظ میں کون سی قباحت ہے، کون سی بری بات ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے، لوگوں کو نماز کے لیے کامیابی کی طرف بلانا ہے، اور نماز کھڑے ہونے کی اطلاع ہے، جنازے کی نماز بھی نماز ہے، لہذا اس میں اگر ہم نے اقامت کہہ دی تو کیا ہوا؟ منع دکھائے، اس کی منع کہاں ہے؟ تو ہم کہیں سے منع نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ عمل پھر بھی اس کا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پڑھائے ہیں، آپ نے کبھی جنازے کے لیے اقامت نہیں کہلوائی۔ آپ کا اقامت نہ کہلوانا اس بات کی دلیل ہے کہ جنازے کے لیے اقامت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر بدعت کی قباحت آپ کو یہاں سے واضح ہوگی کہ بدعت سب سے زیادہ قبیح عمل، برا عمل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدگمانی آتی ہے، بدگمانی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی جو انسان یہ اقامت کہہ رہا ہے اور وہ کہتے ہیں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، تو اچھا عمل ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ اچھا عمل اس کو معلوم ہو گیا اور اللہ کے نبی کو اعوذ باللہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نیک عمل ہو اور معلوم نہ ہو، یہ کوئی مسلمان عقیدہ رکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ کوئی ایسی نیکی جو نیکی ہو، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہو، اور وہ اللہ کے نبی کو معلوم نہ ہو، یہ کسی مومن مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس آدمی کا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے اقامت کہہ دی، یہ اچھا کام ہے، اس کو اچھا کہنا یہ اللہ کے نبی پر اعتراض ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں نیکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی، تو پھر دوسرا الزام کہ اعوذ باللہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو پہنچا دیجئے۔ فإن لم تفعل، اگر ساری باتیں تم نے نہیں پہنچائی، فما بلغت رسالتہ، تو نے یقیناً اللہ کے پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ آپ کو کوئی نیکی معلوم تھی لیکن اعوذ باللہ اپنے بخل کی اور امت کو نہیں بتائی، یہ کون سا عقیدہ؟ یہ بھی انتہائی گستاخانہ اور کفری عقیدہ ہے۔ لیکن آج ہم بدعات کے برمار ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے جنازوں میں، تدفین میں، تعزیت میں، صدقات اور خیرات میں، ذکر و اذکار میں، وظائف میں، حج اور عمرے میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، کتنے ایسے اعمال ہیں جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور ہم کرتے ہیں دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اللہ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کے مرتکب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر آئیں گے، ان کو دھتکارا جائے گا، اور نبی علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ایجاد کیا تھا۔ تو حوض کوثر کا پانی انہی کو نصیب ہوگا جو بدعتوں سے بچا ہوا۔ اسی طرح قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ عزت سے نوازیں گے، اور کچھ لوگ وہاں ذلیل ہو کر رہیں گے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کہ محشر کے میدان میں کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوں گے، ایسے بدقسمت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، ان سے اللہ تعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آئندہ کیا جائے گا، تاکہ ہم ان اعمال سے بچیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نگاہ سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اعمال ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، مجھ میں اور آپ میں پائے جاتے ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان اعمال سے بچیں جو محشر کے میدان میں رسوائی کا ذریعہ بنتے ہیں، محشر کے میدان میں رب العالمین کی نظر سے محروم ہونے کا سبب بنتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے بخشش سے محروم ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہیں۔ ایسے اعمال سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیاں ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا پانی ہمیں نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قیامت کا دن ایک خوفناک دن ہے جس کا آنا یقینی ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنا اس دن نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ دن اچانک آئے گا، اور جس نے پہلے سے تیاری نہ کی ہو وہ پھر پچھتائیں گے، ہلاکت کو پکاریں گے، اور کئی آرزوئیں کریں گے، لیکن ان آرزوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج ہمیں موقع ہے، اپنے دین سے جڑ جانا چاہیے، اور دین وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام وہ ہے جو اللہ نے بھیجا ہے آسمان سے، جو اللہ نے منتخب کیا ہے، جو اس کو چھوڑ کر کسی اور طریقے اور دین کو اختیار کرتا ہے تو میں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس کے طرف سے کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارے میں پڑا ہوگا۔ تو اس دن کے خسارے سے بچنے کے لیے آج اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، قرآن اور سنت اپنے اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رسی ہے جس کے ساتھ چمٹنا، جس کو تھامنا یہ اللہ تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔
हमें इस किताब के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, इससे रहनुमाई लेनी चाहिए। ये सिर्फ़ इस मकसद के लिए नहीं है कि दुल्हन की रुखसती के साथ, उसके जहेज़ के सामान के साथ इसको बेच दिया जाए, मय्यत के पाँव और सर के पास इसको पड़ा जाए, किसी जगह कसम खाने की बारी है तो उस पर हाथ रखे, या ये सर पर रखकर किसी ज़मीन में दाखिल हो जाए कि ये मेरा हक़ है। ये अल्लाह की किताब, ये हिदायत है, इससे हिदायत लेनी चाहिए, इससे अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए, और इसकी तशरीह जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत और पूरी ज़िंदगी है उसको पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हम दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद समझने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तो तमाम बीमारों को शिफाए कामिला, सेहत आजिला अता फरमा दे। या अल्लाह जो भी मुसलमान बीमार है, हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं, अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अर्हमना वरहमिल मुस्लिमीन अजमईन। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन ख़श्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसिक, व मिन ताअतिका मा तुबल्लिग़ुना बिही जन्नतक, व मिनल यक़ीनि मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया, व मत्तिअना बिअस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वतिना मा अब्क़ैतना, वजअलहु अल-वारिस मिन्ना, वजअल फ़अरना अला मन ज़लमना, वंसुरना अला मन आदाना, वला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना, वला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मब्लग़ इल्मिना, वला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना वला यरहमुना। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना, व अक्रिमना वला तुहिन्ना, व अअतिना वला तहरिमना, वंसुरना वला तंसुर अलैना। अल्लाहुम्मा मकुर लना वला तमकुर अलैना, अल्लाहुम्मा कुन लना वला तकुन अलैना। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना उमूरना, अल्लाहुम्मा अर्हमना वअर्हम आबाअना व उम्महातिना या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।